فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام مسند انصاف و قضا پہ جلوہ فروز جج صاحبان، میرے شہر گوجرا سے تعلق رکھنے والے جملہ معزز وکلاء اور عزیز شرکائے محفل، آج کی یہ تقریب سعید ہمارے برادر توقیر خان صاحب، ان کو اللہ رب العزت نے جس عزت سے سرفراز فرمایا ہے اس کے شکرانے کے اعزاز میں، شکرانے کے طور پر برادرم شیخ جاوید صاحب کی کاوشوں سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو سب کی طرف سے قبول فرما لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہم سب کو کریم آقا کی محبت کی سوغات نصیب ہو جائے۔ حاضرین گرامی قدر، انسان کو جب اللہ پاک سرفراز فرماتا ہے کسی دنیاوی منصب کے اوپر، اس موقع پہ اگر وہ بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے، تو یہ اس کے قد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اس کامیابی کو فقط اللہ رب العزت کی عنایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سمجھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ پاک ان عزتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کا ابتدائی حصہ، ارشاد ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق جو میرا رسول ہے، میرے نبی محتشم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں تم سب کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایک پرفیکٹ ماڈل جو ہے زندگی گزارنے کا، ایک بیوٹیفل ماڈل جو ہے زندگی گزارنے کا، وہ ان کی ذات گرامی میں موجود ہے۔ میرے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شناخت کرنے کے لیے زمین پر ایک ہی سورس ہے، اور اس سورس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں ان کے بغیر اب اللہ کا نہ عرفان مل سکتا ہے، نہ اللہ کی معرفت مل سکتی ہے، نہ اللہ تک کسی بندے کو رسائی مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو خدا تک رسائی چاہیے تو صرف ایک ہی سورس ہے، اور اس سورس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سمٹ اٹینڈ کرنے کے سلسلے میں یورپ گئے تو وہاں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جو جرمنی کے مشہور فلاسفر ہیں ایمینول کانٹ، انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود پہ، اس کی ایگزسٹنس پہ کوئی 17 دلائل جو ہیں آرگیومنٹس پیش کیے ہیں، اور 17 آرگیومنٹس دینے کے بعد اس نے ثابت کیا ہے کہ ہاں خدا کا کوئی وجود ہے، اللہ وجود رکھتا ہے۔ تو آپ بھی چونکہ فلاسفر آف دا ایسٹ ہیں، تو وہ مغرب سے ایک آواز اٹھی ہے اللہ کی وجود کے لیے کانٹ کی، تو آپ مشرق سے آئے ہیں، تو کیا آپ نے بھی کوئی آرگیومنٹ جو ہے خدا کے وجود پہ بنائے ہیں؟ تو اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جی بالکل، میرے پاس بھی آرگیومنٹ ہیں اللہ کے وجود پہ۔ کہا جی آپ کے پاس کون سا آرگیومنٹ ہے؟
کہا مسٹر کانٹ کی تو تسلی اور تشفی نہیں ہو سکی اور اس کو 17 سٹیپس طے کرنے کے بعد جا کر اللہ کی وجود کو ماننا پڑا کہ کوئی خدا ہے اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ہے. لیکن میری جو آرگیومنٹ ہے وہ بڑی ہی شاندار ہے اور وہ یک نکاتی ہے. جی بیان فرمائیے. کہا میری آرگیومنٹ کا نام ہے محمدن آرگیومنٹ. میری آرگیومنٹ کا نام محمدن آرگیومنٹ ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خدا ہے, اقبال نے مان لیا خدا ہے. مجھے دوسری طرف جانا نہیں پڑا, کسی دوسرے سٹیپ کے اوپر بھی نہیں جانا پڑا. اس لیے میری آرگیومنٹ جو ہے یہ کائنات میں سب سے پاورفل آرگیومنٹ ہے. اس لیے شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس محفل میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کے ذرے ذرے کو اپنی برکتوں سے نواز دیتا ہے. اس لیے کہ اس وقت بار میں اللہ کے محبوب کا جو خدا کو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس محفل میں اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ اس محفل کو قبول کر لیتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کستوری ہے اس کو جب ہم چھیڑتے ہیں ٹچ کرتے ہیں وہ اتنا ہی پھیلتی ہے, اس کی خوشبو اور بڑھتی چلی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کی حلاوت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو جتنا چھیڑا جائے جتنا کیا جائے انسان کے ایمان کے اندر اس کی حرارت اور بڑھتی چلی جاتی ہے. حاضرین عزیز وقار, آخری یہاں پہ مولانا روم کی بھی ایک بات سن لیجئے. مولانا روم کہتے ہیں اپنی مسرمی میں کہ ایک دن کوئی راہ مسافر جا رہا تھا تو دیکھا کہ مجنو ریت کے اوپر لیلا کا نام لکھتا تھا اور پھر مٹا دیتا تھا, لکھتا تھا پھر مٹا دیتا تھا. تو گزرنے والے مسافر نے پوچھا مجنو میاں یہ کیا کر رہے ہو, نام لکھتے ہو لیلا کا پھر مٹا دیتے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو, اس سے تمہیں کیا نصیب ہو رہا ہے؟ تو مجنو کہنے لگا بات یہ ہے یہ میرے محبوب کا نام ہے اور اس کو میں بار بار لکھتا ہوں, پکا کرتا ہوں اور لکھتا ہوں پھر خوشکت کر کے لکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں شاید ابھی اچھا نہیں لکھا گیا پھر میں اور خوشکت کر کے لکھتا ہوں, اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک مومن کو محمد مصطفیٰ کے نام سے زیادہ پیارا کیا ہو سکتا ہے. مجنو کے نام کو, مجنو کے دل کو اگر لیلا کا نام جو ہے وہ سکون دیتا ہے تو ایک امتی کو محمد مصطفیٰ کا نام جو ہے وہ اس کے دل کو سکون کیوں نہیں دے سکتا ہے. حاضرین گرامی قدر, یہ ابتدائی چند جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی, ان مفکرین کے اقوال میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اب ہم چلتے ہیں اس آیہ کریمہ کی طرف جو میں نے شروع میں سرنامہ کے طور پہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے لیے ایک اسوہ, ایک ماڈل, ایک پیٹرن آف لائف جو ہے وہ میں نے تمہارے اندر بھیج دیا ہے. جو اپنی زندگی کا جو رخ صحیح کرنا چاہتا ہے میرے محبوب کو اسی رخ اور اسی جہت سے دیکھنا شروع کر دے, اس کی زندگی کی وہ جہت جو ہے وہ درست ہونا شروع ہو جائے گی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ پاک نے ان کو ایک حکمران کی شکل میں بھی زمین پہ اپنی رحمتوں کا مرکز بنا کے مبعوث فرمایا. تو اللہ نے آج کے سارے حکمرانوں کو کہہ دیا 1400 سال سے میرے رب کا یہی اعلان ہے کہ اگر کسی کو انداز حکمرانی سیکھنی ہے تو وہ آمنہ کے لال کے انداز حکمرانی کو دیکھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ حکمرانی کرنا شروع کر دے. اگر کسی کو اپنی معیشت دانی کے کچھ اسباب درست کرنے ہیں تو وہ بلن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا جو سبق اور اکانومی کا سسٹم دیا ہے محمد مصطفیٰ نے وہ اس کے اندر سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر لے. اگر کوئی استاد ہے تو وہ صفہ چبوترا جو ہے اس پہ وہ صہیب اور بلال اور وہ صحابہ کرام کی جو کلاسز ہوا کرتی تھی, پہلی یونیورسٹی جو تھی اس کے اوپر ہونے والی جو کلاسز ہیں کچھ ان کا منظر جو ہے وہ اپنی نظروں کے اندر لے آئے. ہاں اگر کسی کو وکیل بننا ہے, اگر کسی کو وکیل بننا ہے تو پھر وہ مدینہ پاک کی وہ جو مجذوب عورت تھی, وہ جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, جس کا کیس کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا, کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا, وہ مسجد نبوی کے باہر آتی ہے اور آواز دیتی ہے
اخرج الیہ یا محمد اخرج الیہ، اے محمد ذرا باہر تو آئیے، میری بات تو سنیے۔ آقا علیہ السلام نے جب مڑ کے دیکھا وہ مدینہ پاک کی وہ مجذوبہ عورت ہے، حضور اس کی بات سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ کافی دیر دھوپ میں اس نے حضور کو کھڑا کیے رکھا، اپنی باتیں کرتی رہی۔ جب باتیں مکمل ہوئی آقا علیہ السلام پلٹے اور پلٹ کر واپس صحابہ کے درمیان گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو مدینے کی پاگل عورت ہے، اس کے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، یہ تو ٹائم ضائع کرتی ہے، آپ کو نبوت اور رسالت کے بہت سارے کام نپٹانے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہ گزارا کیجئے، بہت سارے آپ کے کام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اگر اس کی بات میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ لہذا اس کی وکالت اگر میں آج نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ ہاں اگر کوئی جج بننا چاہتا ہے، اگر کوئی مسند انصاف پہ انصاف کرنا چاہتا ہے، پھر اسے بھی لوٹنا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فضائل بیان فرمائے، فرمایا جو کوئی جج ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے مسند انصاف اور قلم دیا ہے انصاف لکھنے کا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، جس کو خدا نے مسند انصاف دی ہے اور انصاف لکھنے والا قلم عنایت فرمایا ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم ان کو اپنے دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ جو انصاف لکھنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، انصاف لے کر دینے والے ہیں، وہ وکلا ہوں یا وہ ججز ہوں، فرمایا قیامت کے دن نور کے ممبروں کے اوپر اللہ پاک انہیں سرفراز فرمائے گا۔ لہذا آج اگر کوئی جج ہے تو وہ میرے کریم آقا کے اس قول کو اپنے سامنے رکھ لے کہ اس کا تو مقام ہی اللہ نے بہت بڑا بڑھا دیا۔ پھر دوسری ایک اور فضیلت کی بات حضور نے فرمائی، یہی نہیں کہ وہ نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ فروز ہو جائے گا، پھر یہ بھی فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ابھی یہ سورج جو ہے ہمارے زمین سے اس کا فاصلہ کوئی 9 کروڑ مائلز کا فاصلہ ہے سورج کا، تو ابھی زمین کے اوپر جب گرمی آتی ہے تو اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا جب بھی درجہ حرارت 30 یا 40 ہوتا ہے تو ہم اپنے کمروں میں پناہ لیتے ہیں اور ہم سے اتنے فاصلے پر ہے یہ، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا یہی سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پہ، اور فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ 7 لوگ ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، 7 لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ایک ان میں سے وہ ہوگا جو عادل امام ہوگا، عدل لکھنے والا ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، عدل اور انصاف جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، یورپ کو دیکھتے ہیں، جاپان کو دیکھتے ہیں، وہ کس وجہ سے ملک ہم سے بعد میں بہت سارے ملک آزاد ہوئے ہم سے آگے نکل گئے؟ کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ وہاں انصاف ہے، وہاں عدل ہے، وہاں ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی اپنی عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہے، وہاں کا عام آدمی بھی جو ہے وہ بھی عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہے، وہاں عدل ڈور سٹیپ کے اوپر ملتا ہے، دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس پاکستان کو ہم نے ترقی دینی ہے، اس کو بام عروج پر پہنچانا ہے، ایک ہی صورت ہے اس کی، ایک ہی صورت ہے، ہماری شکلوں سے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، فلاں شکل آ جائے، فلاں شکل آ جائے، فلاں ترلے والا آ جائے، فلاں پگڑی والا آ جائے، فلاں شملے والا آ جائے، نہیں، اس ملک میں شملہ انصاف کو بلند کر دیا جائے، یہ ملک خود بخود اٹھ جائے گا۔ اس کو صرف ضرورت یہی ہے کہ یہاں انصاف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان یہ وراثت کا جھگڑا ہے زمین کا، اس میں تھوڑا انصاف فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا انصاف میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا لوگ میرے پاس اپنے کیسز لے کر آتے، خدا نے مجھے یہ منصب عطا فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے کروں، لیکن میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنی چرب زبانی سے اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے میرے سامنے پیش کر دیتا ہے اور میں اس کے ان ظاہری دلائل کو دیکھتا ہوں، اور دوسرا بندہ اپنے حق میں اتنی آواز کو بلند کر کے لاؤڈلی اپنے دلائل نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہو، لیکن یہ چرب زبانی والا جو ہے
یہ اپنے دلائل اتنے غالب کر دیتا ہے کہ مجھے ان ظاہری دلائلوں کو دیکھ کر، ان نظائر کو دیکھ کر، ان ایویڈنسز کو دیکھ کر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. لیکن فرمایا میری بات ایک توجہ سے سنو. جی یا رسول اللہ فرمائیے. کہا اگر کسی بندے نے اپنی چرب زبانی کے ذریعے اپنا فیصلہ کروا لیا لیکن وہ حق پہ نہیں تھا، سمجھ لیں اس نے وہ زمین کا ٹکڑا یا وراثت حاصل کر لی، تو فرمایا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک آگ کا ہار جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے، اور یہ آگ کا ہار جو ہے یہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو یہ بھی ساتھ ایک پھونکنی دے دی جائے گی کہ وہ لوہے کا الاؤ تپا ہوا اس کے گلے میں ہوگا، جس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کے ذریعے غلط فیصلہ لیا ہوگا اپنی چرزبانی کے ذریعے، لیکن وہ گلے میں وہ زمین کا ہار ہوگا اور وہ خود بندہ اس کو پھونکے مار رہا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید پھونکے مارنے سے یہ آگ جلے گی اور اس کے بعد بجھ جائے گی، لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے وہ جیسے جیسے پھونکے مارتا جائے گا آگ کا الاؤ اور بڑھتا چلا جائے گا. یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں کسی کے زمین کے ایک ٹکڑے کے اوپر قبضہ کیا ہوگا. حاضرین گرامی قدر، عدل اور انصاف، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری وہ بات کر کے اجازت چاہوں گا جو سرکار کی بارگاہ میں وہ مدینہ پاک کی اس عورت کی، بنو مخزوم کی عورت کی چوری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. چوری عورت کر لیتی ہے. صحابہ کرام کے درمیان کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی معزز عورت ہے بنو مخزوم کی، تو حضرت اسامہ بن زید جو حضور سے بڑے پیار کرتے تھے اور حضور ان سے پیار کرتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایک سفارش لے کے آیا ہوں، یہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس پہ حد جاری ہو گئی تو یا رسول اللہ یہ قبیلے میں جو ہے وہ اس کی وضع بدل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، میرے کریم آقا غصے میں ہو گئے. کہا اے اسامہ، اللہ کی حدود کے اندر تم سفارش کرتے ہو؟ میں تو اللہ کی حدود قائم کرنے آیا ہوں، اور نبی سے بڑھ کر حدود کا محافظ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جلال میں آ کر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ ان میں سے اگر کوئی امیر ظلم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب ظلم کرتا تھا اسے دھر لیا جاتا تھا، اسے پکڑ لیا جاتا تھا، اسے سزا سنا دی جاتی تھی. فرمایا اس موقع پہ وہ رول اصول دے دیا، اور کیا تھا؟ فرمایا یہ دیکھیے انصاف محمد مصطفیٰ کا، مساوات محمدی دیکھیے. کہا اس موقع پہ اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ سے بھی یہ جرم ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرما دیتا. حاضرین محترم، اب بتائیے میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کا اگر کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی چودھری ہے، آج کے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. ایک 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو تاریخ میں کس نام سے رقم کروانا چاہتے ہیں. ایک منصف وکیل کے طور پر، منصف جج کے طور پر، اچھے منصف شہری کے طور پر. انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہے، انصاف گھر میں بھی ہے. ایک باپ، یہ وراثت کے جھگڑے کیوں آتے ہیں؟ باپ نے ایک بیٹے کے نام زمین منتقل کر دی ہے، دوسرا کیس لے کے آ گیا. ماں بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے، تاجر انصاف نہیں کر رہا ہے. آج کا چھوٹا ایڈمنسٹریشن ہو یا بڑا ہو، کہیں بھی انصاف نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے یہ کیسے ایک اچھا ملک بن سکتا ہے؟ کیسے یہاں پہ وہ مدینے والی خوشبو آ سکتی ہے؟ سید ریاض حسین چودھری صاحب فرماتے ہیں لوگوں نئے نہ ہو، اپنے آپ کو نیا کرنے کی کوشش نہ کرو، اتنے پرانے ہو جاؤ، اتنے پرانے ہو جاؤ کہ 1400 سال پیچھے جا کے وہ مدینے کی خوشبو تمہارے معاشرے میں محسوس ہونے لگ جائے، تمہارے معاشرے میں مدینے کی خوشبو آنے لگ جائے. لہذا آج ہم میں سے کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیتہ، صرف جج نہیں، وکیل نہیں، صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں، کلکم، فرمایا تم میں سے ہر کسی سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تمہاری رعیت، باپ ہے اس کی اولاد اس کی رعیت ہے، بادشاہ ہے اس کی عوام اس کی رعیت ہے. الغرض ملک سے لے کر نیچے گھر تک، بیسک یونٹ تک، کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کسی کو جواب دینا ہے. لہذا 100 سال کے بعد ہم تو نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نام تاریخ گوجرا میں کس نام سے لکھا جائے، کہ کون سی عزت پہ ہم اپنے نام الاٹ کروانا چاہتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یورپ گیا
مجھے وہاں اسلام نظر آیا لیکن مسلمان کوئی نظر نہ آیا. اسلام نظر آیا لیکن مسلمان کوئی نظر نہ آیا. جب میں ہندوستان پلٹا مجھے مسلمان تو نظر آئے لیکن اسلام نظر نہ آیا. اور شیخ بدی الزمان سعید نورسی ترکی کے مجدد ہیں, مفکر ہیں, انہی کی وجہ سے آج ترکی میں جو اسلامائزیشن کا پروسیس ہوا, ریوائول ہوا, یہ شیخ بدی الزمان سعید نورسی ہی کی وجہ سے ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ جو یورپ ہے وہ پریگننٹ ہو رہا ہے اسلام سے, یہ ان کی ٹرم ہے. یورپ آج پریگننٹ ہو رہا ہے اسلام سے, لہذا جو بچے کو وہ پیدا کریں گے وہ اسلام ہوگا. اور ہم پریگننٹ ہو رہے ہیں ویسٹ سے, ان کی ویلیوز سے, ان کی اقدار سے, ان کی بے ہنگم چیزوں سے. لہذا جس کو ہم جنم دیں گے وہ کیا ہوگا, وہ وہی ہوگا جو آج مغرب کے اندر بد تہذیبی ہے. وہاں اسلام اوپر جا رہا ہے, یہاں اسلام نیچے جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر رہے ہیں, نام یوز کر رہے ہیں, اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں, پروفیسر احمد رفیق اختر کہتے ہیں, جب میں کہتا ہوں اللہ بڑا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں جی کہیں اللہ سب سے بڑا ہے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں سب سے بڑا تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, بڑا ایک ہی ہے اور اللہ ہی بڑا ہے. جب آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا تو پھر اس کی مانو. جب اس کی مانو گے تو سمجھ لینا کہ تم نے اللہ کو بڑا مانا ہے, ورنہ صرف لفظوں کی جگالی ہو رہی ہے, لفظوں کی جگالی ہے. حاضرین گرامی قدر, آخر پہ یہی کہوں گا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اگر کسی بھی شعبہ زندگی سے میرا اور آپ کا تعلق ہے تو کریم آقا کی زندگی اور حضور کا وجود جو ہے اس کی خوشبوئیں آج بھی پھیلی ہوئی ہیں, چار سو پھیلی ہوئی ہیں. اس وطن مبارک کا, وطن عزیز کا جو پہلا مفکر ہے میں دیکھتا ہوں وہ بھی وکیل ہے, اس کا جو پہلا لیڈر ہے جو میرا بانی ہے وہ بھی وکیل ہے. ارے وہ وکیل اتنے معزز, ان وکیلوں نے میرے ملک کو بنا دیا. جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی کانفرنس میں قائد اعظم کی صدارت رکھ دی. جب صدارت رکھ دی تو مولوی حضرات ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا داڑھی منڈا سا بندہ آپ نے اسٹیج پہ بٹھا دیا ہے اور علماء بیٹھے ہیں. تو آگے سے پیر صاحب جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمانے لگے دنیا کی ایک عدالت لگی ہوئی ہے اور اس میں میں نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے پاکستان کا, وطن عزیز کا, اور مجھے کوئی وکیل نہیں مل رہا تھا تو میں نے جناح کو وکیل کیا ہے. میں نے ان سے جماعت نہیں کروانی, نہ ہی میں نے کسی عورت کا نکاح پڑھوانا ہے جناح سے. میں نے ایک مضبوط کیس دنیا کی عدالت میں پٹ ہو چکا ہے, اس کے لیے بتاؤ تم مولویوں میں سے کوئی کیس لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا نا. تو فرمایا جناح سے صرف میں پاکستان کا مقدمہ لڑوا رہا ہوں. جناح نے کیسا مقدمہ لڑا, ہم ساری زندگی ان کے احسان کے نیچے دبے رہیں گے. علامہ اقبال نے جو تصور پیش کیا, ہم ان کے احسان کے نیچے دبے رہیں گے. ان کی روحوں کو بھی سلام, ان کی نسلوں کو سلام, ان کے بچوں کو سلام. یا اللہ وہ جو خلوص تھا میرے مولا میرے وطن کے ہر بچے میں پیدا فرما دے. یا اللہ میرا وطن آج پوری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے. آج دنیا ہمارا نام لے لے کے ہنس رہی ہے, ہمیں کوئی دیکھتا نہیں ہے, ہمیں وہ منگتا ہی کہتے ہیں, ہماری عزت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے انصاف کی عزت نہیں کی ہے. انہوں نے انصاف کا بول بالا کیا, آج دنیا میں ان کو سلوٹ ہو رہا ہے, اور ہم نے انصاف کا قتل کر دیا, انصاف کو بیچ ڈالا, انصاف کو تباہ و برباد کر دیا. ان اداروں کو ہم نے اکھاڑ پچھاڑ کا ذریعہ بنا دیا. نہیں, یہ ادارے ایسے نہیں تھے. جب رب کہے, محمد مصطفیٰ کہیں کہ میں اپنی مسند نور پہ بٹھا دوں گا عدل لکھنے والوں کو, عدل کرنے والوں کو, عدل دینے والوں کو, عدل دلوانے والوں کو, تو پھر ہم نے ان کو وہاں سے اٹھا کے نیچے کیوں پھینکا, نیچے کیوں لے آئے؟ ہم نے در حقیقت اللہ کے ان فرامین کی ناقدری کر دی, ہم نے اللہ کے ان فرامین کو پس پش ڈال دیا. ذی وقار حاضرین, بس یہی کہوں گا آخر پہ کہ اگر ہم دوبارہ اسی مسند عزت کو لینا چاہتے ہیں جس مسند عزت پہ علامہ اقبال اور محمد علی جناح ہمیں بٹھانا چاہتے تھے, وہی دو اس وطن کے محسن تھے جنہوں نے اس وقت کاوشیں کی. سارا جہان تو مخالف ہو چکا تھا, سارے تو مخالف ہو چکے تھے. اس کو کافر اعظم کہتا تھا, کوئی اس کو مشرک کہتا تھا, ہر ایک نے ان پہ فتوے لگا دیے تھے. انہوں نے اتنے بڑے بڑے فتووں کو نہیں دیکھا, وہ آگے بڑھتے رہے. ان کے سامنے ہمارے جیسے جو ناکارہ لوگ تھے, ناکردہ لوگ تھے, مفلوس لوگ تھے, جن کو ہندو مار رہے تھے, ان کے سامنے وہ لوگ تھے.
اور انہوں نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی کوشش کی کہ میرے رب نے اس خلوص میں برکت ڈال دی. یار انہوں نے بنا کے ہمیں دے دیا. ایک وہ ہیں کہ لیا اپنی، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہے کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے. انہوں نے زمین سے لے کر آسمانوں تک ہمیں سرفراز کر دیا، لیکن ہم آسمان سے پھر نیچے زمین کے اوپر آ گئے. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا میرے ملک کا ہر ادارہ سرفراز ہو جائے، باعزت ہو جائے، جو جس کی حدود ہے وہ اپنی حدود میں بہترین پرفارم کرے. میرا وطن جو ہے یا اللہ دوبارہ جو جاپان کی آج مثال دی جا رہی ہے، چائنا کی مثال دی جا رہی ہے، آج اسکینڈینیوین کنٹریز کی جہاں 0% یار جرائم ہو گئے، اور عدل کے اندر میرا وطن تو میں تو نام بھی نہیں لے سکتا اس بڑی محفل میں. ڈر لگتا کہ میرے وطن کو یہاں تک کون لے آیا. یا اللہ میرے وطن کے لوگوں کو غیور، باغیرت، باہمت اور یا اللہ وہ جذبہ عطا فرما دے جو جناح نے اس قوم میں پھونکا تھا، جو علامہ اقبال نے اس قوم میں پھونکا تھا. یا اللہ میرے وکلا میرے وطن کے محافظ بن جائیں. یا اللہ میرے ملک کے ججز میرے ملک کے محافظ بن جائیں. یا اللہ یہاں کے علماء میرے وطن کے محافظ بن جائیں. یا اللہ میرے وطن کے سیاستدان میرے وطن کے محافظ بن جائیں. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جاوید بھائی نے جو اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، توقیر بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے. میرا مولا ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. جو ہمارے سامنے جوڈیشری کے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی سرپرستی قائم رکھے، ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. سارے وکلا تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم میرے وطن کا نام سر بلند کر دے. پاکستان زندہ باد.